السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال چال آپ سب کا؟ سونے ہو تے مکھن ہو تے گڑ والے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ایمان میں رکھے اور آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملے ٹھیک کرے، آمین ثم آمین۔ آج جو میری ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے بیٹیاں۔ تو اس میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ انہوں نے کہا، تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیٹیوں اور بیویوں کے حق میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی تربیت کرے، اس آدمی کی شفقت کی وجہ سے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، جب تک ان کے ساتھ رہے اور اچھا سلوک کرے، ان کو پڑھائے لکھائے، اچھی تربیت دے، ان کو جوان کرے، اچھے طریقے سے اس کی شادی کرے، اخلاق سکھائے، اسے تعلیم سکھائے، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کے لیے بھی جنت جو ہے وہ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا زبردست بات ہے بیٹیوں کے لیے۔ اور پھر دیکھیں، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں رحمت دیتا ہے، رحمت کر دیتا ہے۔ اور بیٹیاں بہت ہی پیاری ہوتی ہیں، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بیٹی اپنے باپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ بیٹیوں کی ماں باپ کی دولت اور ماں باپ کی جائیداد کی کوئی لالچ نہیں ہوتی بیٹیوں کو۔ سبحان اللہ۔ آپ یقین کریں کہ بیٹیاں ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں اور سب کا خیال کرتی ہیں۔ میری گزارش ہے بھائیوں سے، ماں باپ سے ماں باپ سے نہیں، بھائیوں سے گزارش ہے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا حق نہ رکھا کریں۔ ان کا جو حق ہے ان کو جلدی سے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دیتا ہے۔ بیٹیوں کا حق یا کسی کا حق کبھی معاف نہیں کرتا۔ کیا بات ہے۔ اس لیے میں یہ موضوع چوز کیا ہے کہ مجھے بہت پسند ہے بیٹیاں۔ الحمدللہ میری 2 بیٹیاں ہیں الحمدللہ، اور ان کی شادی کر دی ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا، بڑا کرم اللہ کا۔ اپنے گھر میں بڑے خوش ہیں، بہت اللہ کا کرم ہے۔ اور یقین کریں کہ بیٹیوں سے رزق آتا ہے، رزق جاتا نہیں کبھی۔ ہمارے گھر میں جو میری بڑی بیٹی ہوئی، اس سے پہلے ہماری 3 یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ 3 پیڑھیوں میں، یا 3 پیڑھیاں کہنا چاہیے کہ ہمارے 3 پیڑھیوں سے ہمارے گھر میں جو ہے نا لڑکی نہیں تھی۔ میرے فادر کی بہن نہیں تھی، آگے ہم 4 بھائی تھے، ہماری بہن نہیں تھی۔ تو یہ تیسری پیڑھی میں جناب میری بیٹی ہوئی بڑی، اور اللہ جنت نصیب کرے میری والدہ جب ہاسپٹل میں میری بیٹی ہوئی تو وہاں پہ مٹھائی بانٹ رہی ہیں، لڈو بانٹ رہی ہیں، اور وہاں پہ ایک نرس کہتی ہے کہ یہ دیکھو کیا عورت ہے یہ،
لوگوں کے گھر بیٹے ہوتے ہیں تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، یہ جو ہے عورت بیٹی ہوئی ہے تو مٹھائیاں بانٹ رہی ہے۔ اب اس کو کیا پتا کہ جناب ہمارے گھر میں تو تیسری پیڑھی میں بیٹی آئی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میرا کزن ہے، کزن بھائی ہے، اور میرا لنگوٹیا بھی ہے، دوست بھی ہے، کزن بھی ہے، بھائی ہے، لیکن زیادہ دوست ہے میرا پیارا حسنین شاہ۔ اس کی بھی ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت دیا، بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اور یہ بیٹیوں کی رحمت کی وجہ سے بیٹیاں گھر آ جاتی ہیں نا، رحمت ہو جاتی ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے رزق دیتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، بیٹیاں آئیں، بڑی بیٹی آئی رزق کھل گیا، دوسری بیٹی آئی اور اللہ نے رزق شروع کر دیا، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ اس ایک مرتبہ میں اپنے وہ کزن کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی 4 بیٹیاں اور میری 2 بیٹیاں، اس وقت چھوٹی تھیں۔ چھوٹی کا مطلب یہ کہ یعنی ایک 8 میں پڑھ رہی تھی، کوئی 10 میں تھی، کوئی 12 میں تھی۔ تو بڑی بیٹی اس کی تھی، اس کی جناب جو ہے نا رشتہ وغیرہ آیا تو جناب اس کی بات چیت ہو گئی تھی، تو وہ کوئی منگنی شنگنی کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ تو ہم بھی چلے گئے ان کے گھر میں، میری 2 بیٹیاں تھیں، اس کی 4 تو 6 بیٹیاں ہو گئی جناب، ایسی بیٹھی تھی کٹھی ساری۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جناب چڑیاں اور کڑیاں یہ کبھی چپ نہیں بیٹھتی، تو وہ لگی ہوئی تھی اپنے سلسلے کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا، وہ آ کے بیٹھ گئی میرے پاس ساری، اور میں نے جناب ہاتھ رکھ لیا ان کے اوپر، اور میں نا ذرا جذباتی سا ہو گیا، یہ سوچ کے کہ یار ابھی تو ساری کٹھی بیٹھی ہیں ہمارے پاس، کل کو ان کی شادیاں ہو جانی ہے، کوئی کہیں جائے گی، کوئی کہاں جائے گی، کسی کا کہاں، کسی نے کہاں جانا ہے، کوئی یہاں پہ ہے یا کوئی پاکستان چلی جائے گی۔ تو یہ سوچ کے نا جناب میں ذرا جذباتی ہو گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، صرف یہ سوچ کے کہ یار یہ لوگ چلی جائیں گی۔ آپ یقین کریں کہ اتنا اس وقت مجھے جناب محسوس ہوا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میرے آنسو باہر نکل آئے، بچے ہمیں رونے لگ گئے میرے ساتھ۔ بہرحال ان کو بھی میں نے تسلی وغیرہ دی، ٹائم گزر گیا، اور اس کے بعد جناب بچوں کی ان کی بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے ایمان میں رکھے، اب اس کی ایک بیٹی ہے، ادھر پھر میری بیٹی کی بڑی کی شادی ہو گئی الحمدللہ۔ اور آپ یقین کریں کہ جب شادی ہوئی ہے، اور حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس دن یہ جناب چلی گئی، اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے یقین کریں کہ میرا کوئی جسم کا جو ہے نا ایک ٹکڑا کاٹ کے لے گیا ہے۔ برداشت نہیں ہوا مجھ سے کہ سوچتا انسان کہ یار ساری زندگی بیٹی کو پالا بڑا کیا، اپنے پاس رکھا، اتنا پیار اور محبت، اور ایک دم جناب پرائی ہو گئی بیٹی، بڑا دکھ ہوا مجھے۔ لیکن دنیا کی ریت ہے، یہ کرنا ہے، وہ ہونا ہے، ہر بیٹی نے اپنے گھر جانا ہے۔ لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، کئی دن تک میں سو نہیں سکا رات کو۔ میں نہ اپنی بیوی کو بتا سکتا تھا، نہ بیٹی کو کچھ کہہ سکتا تھا، کئی دن راتوں تک میں نہیں سو سکا کہ یار اتنا ہوتا ہے، پال پوس کے بڑا کرنا ہے بچی کو، اور ایک دم جناب اس نے چلی جانا ہے، ایک دم بغانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ریت بنائی ہے، اور اس کو ہم نے ماننا پڑتا ہے۔ ہم بھی تو کسی کی بیٹی لے کے آئے ہیں، اس لیے ہماری بیٹیوں نے بھی آگے جانا ہے۔
لیکن بہت یقین کریں کہ بہت ہی یہ سخت جو ہے نا امتحان ہوتا ہے باپ کے لیے، بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ جب بچی چلی جاتی ہے گھر سے، گھر ویرانہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ دعا ہوتی ہے والدین کی کہ اپنے گھر سخی رہے، خوش رہے۔ ہم لوگ ماں باپ ہیں، جب تک ہیں اس کے لیے دعائیں کرنی ہے، اس کے نصیب اچھے کرے اللہ تعالیٰ، اسے اپنے گھر میں اچھا رکھے، خوش رکھے۔ سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ میرا جو بھائی ہے کزن حسنین، میں اس کی بیٹیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی خوش رہیں اپنے گھر میں، سب اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے۔ اور یقین کریں کہ میں پھر بعد میں دیکھیں بیٹی پاس ہوتی ہے تو ہر چیز انسان اس کی مانگتا ہے، ہر چیز کرتا ہے۔ میری بیوی نے مجھے کہنا کرنا کہ آپ ہر بات اس کی مانتے ہیں، ایسے نہ کیا کریں، اس کو آپ خراب کر رہے ہیں، اس کی عادتیں خراب کرنی ہیں۔ تو میں اس کو کہتا ہوتا تھا کہ وہ بھائی پلیے لوگ کے رہنے دو، جب تک ہے یہ ہمارے پاس ہر خواہش پوری کرنے دو، پھر آگے جا کے پتہ نہیں اس کو کچھ اس کی جو خواہشات ہیں وہ کیسی ہونی ہے، آگے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، اپنے گھر میں ہے، جو کرنا ہے کرنے دو، جو خریدنا خریدنے دو، جو اس کی خواہشات ہے پوری کرنے دو۔ الحمدللہ کہ اس کی خواہشات پوری کی، ہر طریقے سے ہر ان کی جناب پورا کیا، اور وہ اپنے گھر پہ گئی۔ چھوٹی بیٹی میری، اس کی بھی شادی ہو گئی، وہ بہت پیاری تھی، وہ بھی بہت پیار کرتی تھی، ہم بھی اس کو بہت پیار کرتے تھے۔ اس کی بھی ہم نے اس کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد وہ سونے کے لیے جاتی تھی تو جناب ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کو بڑے سمجھایا کیا ہوگا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کیسے رہوں گی اکیلی پاپا۔ تو بہت برداشت کیا میں نے بھی، سمجھایا اس سے بیٹا لڑکیوں نے تو اپنے گھر جانا ہے، ہمیشہ کے لیے یہاں تو نہیں بیٹھے رہنا، لڑکیاں نے اپنا گھر ہے، یہ پرایا گھر ہے ماں باپ کا۔ ویسے یہ عجیب ریت ہے کہ پرایا گھر ہو جاتا ہے ماں باپ کا، دیکھتے ہی دیکھتے پرائی ہو گئی بیٹی۔ بار ہم اس میں نہیں کچھ کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ نظام بنایا ہے، اس کا ہمیں حکم ماننا پڑے گا۔ اور میں اپنے آ کے بیڈ پہ لیٹ جاتا تھا، تسلی دے کے اس کو، دل میرا بھی اندر سے بہت ہوتا تھا کہ اب یہ پہلی گئی ہے، اب یہ دوسری بھی چلی جائے گی تو ہمارا گھر تو سونا ہو جائے گا، سناٹا ہو جائے گا گھر۔ اور آ کے پھر جناب میرے آنسو آ جاتے تھے بیڈ پہ، لیکن میں نہ اپنی بیوی کو بتا سکتا تھا، نہ اپنی بیٹی کو، نہ ٹشو لینے کے لیے اٹھ سکتا تھا کہ میں اٹھا تو انہوں نے کہنا کیا ہوا، اپنے ہی اندر جناب بس آنسو نکلنے اور جناب وہ نکال کے بس تکیے سے صاف کرنے اور سو جانا۔ تو یہ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں بیٹیوں سے بہت پیار کرتا ہوں، کرنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ حضور پاک نے بھی کہا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں سے پیار محبت کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ ہم نے کیا، الحمدللہ اپنے گھروں میں ہیں، اور شکر الحمدللہ اپنے بچے ہیں ان میں خوش ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خامد بڑے اچھے دیے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی خوش ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو لوگ بیٹیاں ہونے کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، خدا را ناراض نہ ہوا کریں۔ یہ بیٹیاں جو ہیں نا بڑی زبردست چیز ہیں، بڑی پیاری چیز ہیں، انمول چیزیں ہیں یہ بیٹیاں، اور یہ آپ سے کچھ مانگتی نہیں ہیں، کوئی آپ سے التجا نہیں کرتی، نہ کوئی آپ کو کہیں گی یا جائیداد میں اس میں حصہ مانگیں گی، نہ کوئی ان کو طلب ہوتی ہے کسی چیز کی، پیار کی بھوکی ہوتی ہیں۔
پیار بس ملے ان کو، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے۔ حسنین میرا جو بھائی ہے، دوست بھی ہے، اس نے بھی اب اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کی ہے، وہ بھی اکیلے ہو گئے ہیں دونوں میاں بیوی۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ بھی اب اکیلا ہو گیا۔ میں اکثر اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ بیٹیاں چلی گئی، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، وہ چلی گئیں، وہ اکیلا ہو گیا ہے۔ دونوں میاں بیوی اکیلے بیچارے بیٹھ کے باتیں کرتے ہوں گے۔ ان کی چھوٹی بیٹی ہے، بڑی بیٹی ہے، ان کی شادی یہیں پہ ہے، وہاں پہ آ جاتی ہیں، وہ آ جاتی ہیں، شکر الحمدللہ۔ دیکھیں یہ ہے کہ بیٹا ہے ایک میرا، میں الحمدللہ اس سے بھی بہت پیار کرتا ہوں، لیکن بس یہ ہے کہ میں اظہار نہیں کر سکتا، ہوتا نہیں مجھ سے اظہار، یہاں پہ اندر میرے شرم ہے یا کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اس سے بھی بہت پیار کرتا ہوں، لیکن شو نہیں کرتا میں۔ یہ شاید میں یہ کمزوری ہے اس بات کی، شو کرنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس کے بارے میں، یعنی بیٹے کے بارے میں یہ ہے کہ میں کرتا ہوں بہت اس کے ساتھ، لیکن شو نہیں کر سکتا، نہیں یعنی ہوتا نہیں مجھ سے۔ تو بیٹیوں کا تو جو ہے وہ 100% طریقے سے جناب میں وہ شو کر دیتا ہوں۔ قدرتی بات ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ باپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے، اور بیٹیاں بھی باپ کے ساتھ زیادہ پیار کرتی ہیں۔ اور میرا میسیج یہ ہے کہ دیکھیں سب کے لیے کہ خدا را بیٹیاں رحمت ہے، اور ان کو جو ہے بڑے پیار محبت سے رکھا کریں، اور ان کے ساتھ بڑی جو ہے نا نرم زبان رکھیں، نرم دلی سے ان کے ساتھ آپ ملیں، اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو دیں۔ ماں باپ کے جانے کے بعد بہن بھائیوں کا فرض ہے، بھائیوں کا، کہ ان کے حقوق ان کو دیں، نہ کہ رکھیں کہ جی یہ سنا تھا تو اتنا تھا۔ یار یہاں دنیا میں پیسہ رکھ کے کیا کرنا ہے، جو جس کا حق ہے ان کو دے دو بس۔ اور یہ نہ سوچا کرو کہ بیٹیاں جو ہیں وہ گھر میں ہیں تو جناب ہمارے سر پہ بوجھ ہے، بوجھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایک بیٹی دیتا ہے تو اس کے اوپر جناب پتہ نہیں کتنے ہزاروں برکتیں، رحمتیں جناب آپ کے لیے دے دیتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سلسلہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ رزق کہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا میرے لیے۔ انسان کو نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، اس کا رزق ڈبل سے ٹرپل کر دیتا ہے، میرا یہ ماننا ہے۔ اور میرے ساتھ ہوا ایسے، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا ہے، اور ہر پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتا ہے۔ جن کی بیٹیاں ہیں اور ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرو، اور پیار سے رہو ان بیٹیوں کے ساتھ۔ بیٹیوں کے جناب جو ہیں ان کو تعلیم اچھی دو، اخلاق سکھاؤ ان کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو آج کل کا زمانہ ہے ان کے پیچھے نہ جائیں آپ لوگ، ان کے پردے کا بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ ان کو سمجھائیں کہ ہم اسلام میں ہم مسلمان ہیں، اور بیٹیوں کو اس طرح چلنا چاہیے، اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے، اس طرح کا سلسلہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ دوسرے گھر جا کے بھی اپنی بھی عزت کروائے گی، اور ہماری بھی عزت ہوگی، کہ وہ کہیں گے اس کے سسرال والے کہ جی ماں باپ جو ہیں، دیکھو ماں باپ نے اچھی تربیت دی ہے بچی کو، اور یہ بچی بھی اچھی تربیت والی ہے۔ تو میرا بس یہی ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے آپ سب کے لیے، کہ میری ویڈیو جو ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے میں ہوتی ہے، تاکہ میں سوچتا ہوں کہ ایسی ویڈیو ہونی چاہیے کہ جو کسی کو سبق میں دوں، اور اس میں سے کچھ وہ جس نے بھی سنی ہے دیکھی ہے میری ویڈیو، اور اس میں اس کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے وہ جناب کوئی بھی میری ویڈیو سے کچھ اچھی بات حاصل کرے، اس کا ثواب مجھے بھی ہو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ بیٹیوں کے آنے سے اپنا دل برا نہ کیا کریں، بیٹیاں رحمت ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب بیٹی دیتے ہیں تو رزق بھی زیادہ دے دیتے ہیں، اور بیٹیوں جیسی پیاری چیز نہیں ہے کوئی، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیں، آپ
شادی بھی ہو جاتی ہے بیٹی کی، اپنے گھر چلی جاتی ہے، لیکن اس کو پھر بھی اپنے ماں باپ کا خیال ہوتا ہے. ہر دوسرے تیسرے دن فون کر کے پوچھے گی ماں کو باپ کو کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں. ذرا پتہ چل گیا کہ باپ کی طبیعت خراب ہے، ماں کی فون کرے گی کیا ہوا، ہسپتال گئے ہیں، میڈیسن لی ہے نہیں لی، کیا ہے بتائیں، نہیں تو میں آ رہی ہوں آپ کو لے کے جاتی ہوں ہاسپٹل. تو اتنا خیال کرتی ہیں بیٹیاں جو ہیں. بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ گھر ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، جب تک بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں نا، یقین کریں گھر ایسے چڑیوں کی طرح چہچہارا ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے بیٹیوں کی وجہ سے. اور میں اکثر مجھے بہت یاد آتی رہتی ہے، اور میں اکثر فیل کرتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے مجھے کہ جی بیٹیوں کے جانے سے جو ہے نا خاموشی ہو گئی ہے. وہ جو ہے نا وہ اپنا خوشی اور وہ جناب گھر میں چہل پہل، اور کوئی بیٹی نے کہہ دی کہ پاپا یہ لے کے آنا ہے، وہ ماما میں نے یہ کرنا تھا، اور فرمائشیں ان کی اور ان کی جناب چیزیں، اور آج یہ نہیں لائے آج وہ نہیں لائے، تکرار، اور تکرار میں پیار. یعنی وہ اگر بیٹیاں غصے میں بھی کہتی ہیں وہ بھی پیار ہوتا ہے کہ پاپا آپ مجھے نہیں پتا، آپ نہیں لے کے آئے، میں نہیں آپ سے بولتی. یہ پیار محبت ہوتا ہے بیٹیوں کا، یقین کریں رحمت ہے رحمت. اور یہ باتیں اکثر مجھے جو ہے نا وہ تھوڑا اندر محسوس ہوتی ہیں کہ اب ایسا تکرار کرنے والا نہیں ہے میرے پاس کوئی. بیٹیاں تھی تو ہر تکرار ہوتا تھا، آج یہ ہے، آج فلاں ہے، آج ایسے نہیں کیا، آج ویسے نہیں کیا، اور ہمیں سکھانا کہ پاپا ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. تو میں مسکراتا ہوتا تھا اندر ہی اندر کہ یار دیکھو ہماری بچی ہیں، ہم نے ان کو جناب جو ہے پرورش کی ہے، ہمیں ان کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے، اور ہمیں سکھا رہی ہے کہ جی یہ آپ ایسے کیا. اور میں کہتا تھا اچھا بھائی اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو یہ پیغام تھا میرا کہ بیٹیوں کے بارے میں اپنا دل جو ہے نا وہ صاف رکھا کریں، اور اپنے دل میں ان کے لیے پیار رکھیں. بیٹی آتی ہے تو الحمدللہ کیا کریں، شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے، رحمت دی ہے آپ کو. تو اسی کے ساتھ ہی بس میں اپنی ویڈیو جو ہے ختم کرتا ہوں یہاں پہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو بس میری تھوڑی طبیعت ہے ایسی، تھوڑا سا میں جذباتی ہو جاتا ہوں، تو برداشت سے باہر ہو جاتا ہے جب ایسی بیٹیوں کی بات ہو. تو آپ بھی بیٹیوں سے اسی طرح کا پیار محبت کریں اور خلوص ان کے ساتھ رکھیں، اور اونچی بات میں نہ بولیں، ان کے ساتھ آہستہ آواز میں بات کریں، بیٹیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی سارے سلسلے کر دیتا ہے. یقین کریں ان کی شادیاں کی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے سلسلے ہوئے، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، کہاں سے آیا اور کہاں سے ہوا. ان کا سارے سلسلے معاملے جناب اللہ تعالیٰ نے نپٹا دیے، اور اپنے گھروں میں چلی گئیں، شادیاں ہو گئی ان کی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب کیسے ہو گیا. میری وائف مجھے کہتی ہوتی تھی کہ وہ اس کی شادی کرنی ہے، کیسے ہوگا سلسلہ، کیسے آگے بڑھے گا، کیسے ہم کریں گے. تو میں یقین کو میں کہتا ہوتا تھا پلیے لوگ کے بات سن، اللہ توکل کیا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو سب کچھ. اللہ توکل کر کے نا پھر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ پھر یہ نہیں کہنا کہ اوہو کیسے ہوگا کیا ہوگا. جب اللہ توکل کیا ہے تو پھر آپ وہ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. اگر آپ نے سوچا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ توکل نہیں کیا. اللہ توکل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جناب اللہ پہ اب جب چھوڑ دیا تو پھر اللہ کا معاملہ ہو گیا، اللہ نے پھر دیکھنا. اور یقین کریں کہ میرا ایمان ہے، میں نے اللہ توکل کیا اور حقیقت میں پتہ نہیں چلا کہ جناب کیسے ہم نے دونوں بچیوں کی شادی بھی کر دی، سارے سلسلے بھی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہاں سے رزق دینا شروع کر دیا، اور اللہ نے ہمیں فارغ کر دیا. شکر الحمدللہ اس کی ذات کا کہ جناب اس نے ہمیں فارغ کر دیا بچیوں سے، اپنے گھروں میں ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اور باقی بھی جو میرا بھائی ہے، تو میرا دوست ہے جو اس کی بچیوں کی شادی ہو گئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جناب جو ہے نا اس کی بچیاں کے بھی نصیب اچھے کرے گا، اپنے گھر میں خوش رکھے. اور وہ باقیوں کی بھی جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو بھی اللہ تعالیٰ
ان کی شادیاں کروائے اور ان کے سب کے گھروں کو گھر میں ان کے نصیب اچھے کرے اور وہ خوش رہیں، ماں باپ بھی خوش رہیں اور بیٹیاں بھی خوش رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور اپنا اس کے بعد کمنٹ کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور لائک کریں، بڑی مہربانی۔ دعا میں یاد رکھیں، بس خوش رہا کریں اور خوشیاں بانٹا کریں، بس یہی میری دعا ہے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔